اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تمام آیات قرآن کریم کی اور اس کے اندر تمثیلات، لیکن فاسقین قرآن سے نہ صرف ہدایت نہیں لیتے بلکہ قرآن سے مزید ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور فاسق قرآن کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام ہدایت، دستور و منشور سے باہر نکل کر زندگی گزار رہا ہو۔ صراط، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے صراط کو مسیر کے طور پر بیان فرمایا ہے، اور جس سے مراد دین ہے، نظام ہدایت ہے، اس سے انسان جزوی طور پر باہر ہو جائے زندگی کے کچھ معاملات میں، یا مکمل طور پر اس صراط سے باہر ہو کر زندگی گزارے، اسے قرآن فاسق کہتا ہے، جو اس کے لغوی معنی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ اور فاسق معاشرہ، فاسق انسان، فاسق گروہ و جمعیت جو اللہ کے نظام سے باہر زندگی گزار رہے ہیں، دونوں صورتوں میں اللہ کے نظام کو زبانی طور پر اقرار کرتے ہوئے عملاً اس سے باہر زندگی گزار رہے ہیں، یا ذہنی اور زبانی طور پر انکار کر کے اللہ کے نظام کا اور اس سے باہر زندگی گزار رہے ہیں۔ دونوں مصادیق فاسق کے اندر آ جاتے ہیں، فاسق کے زمرے میں۔ اس لیے بعد میں آیات دیگر میں قرآن کریم نے دونوں کو فاسق کہا ہے۔ بعض مصادیق فاسقین کے کفار ہیں، اور بعض مصادیق فاسقین کے منافقین ہیں، بعض مصادیق فاسقین کے ظالمین ہیں، اور بعض اوقات منحرف مومنین ہیں، یعنی جو بظاہر تو مانتے ہیں، انکار کسی چیز کا نہیں کرتے، لیکن عملی زندگی میں اس نظام کے اندر زندگی بسر نہیں کرتے، ان قوانین کو اطاعت نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، انہیں ترک کر دیتے ہیں، اور اللہ کے قوانین کے بجائے متبادل جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، جو دین یا منشور یا طریقہ، اس کو اپنی زندگی کا منشور قرار دیتے ہیں، شعوری طور پر کر رہے ہوں یا لا شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر یہ کام کر رہے ہوں۔ اور یہ اہم ہے، جیسے ہم مثال اس کی لے لیں قانون کو، اپنے ملک کا یا ہر ملک کا قانون ہے، اور لوگ عمومی طور پر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے
ملک کا قانون ہے، لیکن عمل کے مقام میں، روزمرہ زندگی میں، زندگی کے مختلف شعبوں میں اور میادین میں قانون کو ترک کر دیتے ہیں اور غیر قانونی طریقوں سے اپنے معاملات انجام دیتے ہیں۔ یہ قانون سے باہر جانا ہی فسق ہے۔ یہ فسق ہو جائے گا ملکی قانون کے لحاظ سے، یعنی اگر یہ ملکی قانون اللہ کا قانون ہے، ما انزل اللہ ہے، تو یہ فسق شرعی یا فسق قرآنی بھی ہو جائے گا اور اللہ کے نزدیک بھی یہ شخص فاسق ہے۔ اور اگر یہ قانون ما انزل اللہ نہ ہو، یہ قانون انسان نے جن منابع سے بنایا ہے اس میں کتاب خدا شامل نہیں ہے، اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا یہ قانون، تو یہ قانونی فسق ہوگا ملکی قانون کے لحاظ سے، لیکن الہی یا شرعی قانون کے لحاظ سے اس کو فسق شمار نہیں کریں گے۔ اس مثال کو، قانونی فسق کو ہم مثال کے طور پر مد نظر رکھیں قرآنی قانون کے مقابلے میں فسق کو سمجھنے کے لیے۔ ہم خود اور ہمارے ارد گرد جو افراد ہیں، جمعیتیں ہیں، یہ قانون کتنی جگہ پر مراعات کرتے ہیں اور کتنے مقامات پر قانون کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس سے باہر چلے جاتے ہیں، قانون کی حدوں سے آگے نکل جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنی مصلحت کے لیے یا کسی ضرر اور نقصان سے بچنے کے لیے۔ خوب اکثر افراد ایک مملکت کے قانون سے باہر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر صحیح دقیق طور پر جائزہ لیا جائے لوگوں کا، حتیٰ قانون بنانے والے، قانون نافذ کرنے والے، قانون کے مطابق فیصلے کرنے والے، مثلاً ہم اپنے ملک کے ان قانون سازوں کو دیکھیں جو قومی یا صوبائی اسمبلیوں میں، پارلیمان میں بیٹھ کر قانون بناتے ہیں، ان کی عملی زندگی، اکثر حصہ زندگی کا ان کا قانون سے باہر بسر ہوتا ہے، قانون کے خلاف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کہ قانون خود بنایا ہے اور قانون ساز ہیں یہ خود، اور قانون ساز ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، رکنیت و عضویت رکھتے ہیں، لیکن زندگی قانون سے باہر گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم قانون کے محافظ و قانون نافذ کرنے والے ادارے اور افراد اور ذمہ داروں کو دیکھیں، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں سے، عوام سے اور مختلف طبقات سے قانون کی پابندی کروائیں، قانون پر عمل درآمد کروائیں۔ یہ بظاہر کہنے کو قانون کے محافظ ہیں، لیکن عملی زندگی ان کی، حتیٰ یہی جو فرض شناسی کی زندگی ہے، دوران ماموریت، قانون نافذ کرنے کے دوران جو ماموریت ہے، اکثر حصہ ان کی زندگی کا یہ قانون سے باہر بسر ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کی درآمد، ان کے رویے، ان کے اوقات، ان کا نظم، ان کے معاملات سارے قانون سے باہر بسر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یا مثلاً ہم قضات کو دیکھیں یا وکلاء ہیں قانون کے، جنہوں نے قانون میں تخصص حاصل کیا ہوا ہے، مہارت حاصل کی ہوئی ہے، اور قانونی حقوق دوسروں کو دلوانے کے لیے انہوں نے ڈگریاں لی ہیں، مہارتیں لی ہیں اور پیشہ اختیار کیا ہے، اور قانون سب سے زیادہ جانتے ہیں، قانون دان ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عملی زندگی میں، اپنے معمول کی زندگی میں، اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی سماجی زندگی میں، ان کی زندگی کا زیادہ حصہ قانون سے باہر گزر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم قضات کو دیکھیں، ججز کو دیکھیں، جو قانون پر عمل درآمد کروانے کے اصل ذمہ دار ہیں اور قانون کی مخالفت کرنے والوں کو سزائیں دیتے ہیں، یہ خود ان کی بھی عملی زندگی اور ان کے
بچوں کی زندگی، ان کے متعلقین کی زندگی قانون سے باہر بسر ہو رہی ہوتی ہے۔ خب باقی عوامی طبقات ہیں، مثلا تجار ہیں یا باقی پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، یہ سب عمومی ان کا جائزہ اگر لیا جائے تو ان کی زندگی کا اکثر حصہ قانون سے باہر ماوراء گزر رہا ہوتا ہے۔ اور یوں نہیں کہ یہ نادانستہ قانون سے باہر ہیں، ارادی طور پر، اختیاری طور پر دانستہ قانون سے باہر زندگی گزارتے ہیں، چونکہ قانون میں زندگی گزارنا ان کے لیے گھٹن ہے، ان کو قانون کے اندر رہتے ہوئے تنگی محسوس ہوتی ہے اور محرومیت، شاید سمجھتے ہیں کہ ہم وہ مفاد قانون کے اندر رہ کر نہیں حاصل کر سکتے جو قانون سے باہر فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کھل کے بھی قانون کے خلاف عمل کرتے ہیں اور بعض اوقات کسی پردے کے پیچھے، کسی پوشش کے نیچے قانون کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کو قرآن فسق کہتا ہے، اور لغت میں بھی اسی کو فسق کہتے ہیں کہ اس اصلی طبیعی جگہ سے یا مقررہ جگہ سے شے باہر آ جائے اور وہ باہر ایک فساد سمجھا جائے سماج کے لیے۔ عملی طور پر فسق کو ہم مشاہدہ کریں قانون کو مد نظر رکھ کر، چونکہ دین میں فسق، دینی فسق یا قرآن کے تعلیمات کے مطابق جب ہم فسق کا لحاظ کرتے ہیں تو عملی زندگی نظر انداز کر کے ہم ذہنی حالت کو یا اعتقادی حالت کو مد نظر رکھ کر سب کو مومن شمار کرتے ہیں، لیکن فسق میں ذہنیت درکار نہیں ہے، فسق میں عملی رویہ مد نظر ہے کہ انسان عملی زندگی میں کتنا پابند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا، قانون کا اور حدود کا، صراط کے اندر کس حد تک قائم ہے۔ عملی پابندی ایمان ہے، اور عملی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو قانون سے کہیں زیادہ اللہ کے قانون سے باہر لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جو جیسے قانون ساز ہیں، پارلیمان کے لوگ قانون بنا کے قانون سے باہر زندگی گزارتے ہیں، یا جیسے قانون کے محافظ ادارے ہیں، حفاظت کا بیج سینے پہ لگا کے اور قانون سے باہر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے قانون کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ عملی طور پر لوگ اقرار کر کے دین کا اور ایمان کا اور اس کے بعد عملاً دین سے باہر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی مقررات دینی، احکام دینی، ضوابط دینی، قوانین دینی سے باہر زندگی گزارتے ہیں، اس میں ان کو سہولت نظر آتی ہے۔ اس کو فسق کہتے ہیں یہ، اور فسق ایک عمومی حالت ہے، مختلف ذہنیتیں انسان فسق کے اندر رکھ سکتا ہے، یعنی انکار کر کے دین کا، دین سے باہر زندگی گزارے، اقرار کر کے دین کا، دین سے باہر زندگی گزارے، یا جیسے قانون کے مختلف طبقات کی مثال دی ہے، قانون دان بن کر قانون سے باہر زندگی گزارے، قانون کا قاضی جج بن کر قانون سے باہر زندگی گزارے، قانون ساز اسمبلی میں بیٹھ کر اس کا رکن ہوتے ہوئے قانون سے باہر زندگی گزارے۔ یہی حالات دین کے اندر بھی ہیں کہ دین کو مانتے ہوئے، دینی تعلیمات سے تعلق رکھتے ہوئے اور دینی احکام سمجھتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے اور دینی احکام سے سروکار رکھنے کے باوجود بھی انسان عملی زندگی اگر دین کے دستورات سے باہر گزار رہا ہے، جتنی حد تک وہ فسق سمجھا جاتا ہے، وہ فسق ہے۔ اور مکمل زندگی یعنی انسان کی انفرادی زندگی، نجی زندگی، عائلی زندگی، سماجی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، تعلیمی زندگی، پیشہ ورانہ زندگی اور سیاسی زندگی، یہ سب قانون الہی کے اندر ہو تو مومن کے زمرے میں انسان آتا ہے۔ کسی شعبے میں انسان قانون الہی کی پیروی کرتا ہو
اور باقی شعبے قانون سے باہر چلا جاتا ہو تو اس شعبے کے لحاظ سے یہ فاسق انسان سمجھا جائے گا، کہ جیسے عموماً کرتے ہیں، مثلاً عبادات کرتے ہوئے اللہ کے سیاسی نظام کو ترک کرتے ہیں اور باہر زندگی گزارتے ہیں، جو ایک فسق عمومی ہے، لیکن دوسرے پہلو سے پابندی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض احکام کی، جس طرح خود قرآن میں ہے کہ یہ دینداری قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، بنی اسرائیل میں تھی، مومنین کے لیے منع کیا اس کو کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ فسق اصل انحراف کی بنیاد ہے، اور فسق کے لیے جو چیز باعث بنتی ہے، فسق کا آغاز جس چیز سے ہوتا ہے، وہ رکن اصلی فسق کا وہ قرآن نقض عہد قرار دیتا ہے۔ عہد شکن انسان دراصل قانون سے باہر چلا جاتا ہے، اللہ کے نظام سے، صراط سے باہر چلا جاتا ہے، یعنی پہلا کام جو انجام دیتا ہے فسق کے طور پر وہ نقض عہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے لیے دین مقرر کیا ہے، اور دین انسان کو پیش کیا ہے، وحی کے ذریعے اتارا ہے، انبیاء کے ذریعے تعلیم دی ہے اس کی، اور اوصیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے اس کی تبیین تبلیغ کروائی ہے۔ اور یہ دین جب لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے، اس دین کو لوگوں کی ذمہ داری پہنچانے والوں کی بھی، اور جن تک دین پہنچایا گیا ہے اب ان کی ذمہ داری اس دین پر عہد ہے۔ عہد کا مطلب ہی ذمہ داری ہے، یعنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری، اس کے پابند رہنے کی ذمہ داری، کہ عہد کے اندر 3 خصوصیات ماخوذ ہیں، ایک ذمہ داری، دوسرا حفاظت کی ذمہ داری، اور تیسرا پابندی، آخر تک اس ذمہ داری کو پابندی کے ساتھ بجا لانا مختلف مراحل میں۔ یہ معنی عہد کے لغوی معنی کے اندر بھی ماخوذ ہے، یہ 3 خصوصیات، کہ اگر ان میں سے ایک خصوصیت بھی نظر انداز ہو جائے تو عہد نہیں ہوگا۔ وہ ہر چند استعمالات میں عہد کبھی فقط ذمہ داری کو کہتے ہیں، کبھی فقط التزام کو کہتے ہیں، پابندی کو، اور کبھی فقط حفاظت کو بھی عہد کہتے ہیں۔ اور اسی طرح لوازمات اس کے بعض اوقات عہد ان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل جو معنی ہے عہد کا، اس کے مقومات میں یہ 3 خصوصیات شامل ہیں: ذمہ داری اور حفاظت کی ذمہ داری، تحفظ دینا اس شے کو جس کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری کی پابندی، التزام آخر تک تمام مراحل کے اندر۔ خوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین جب انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس دین کی اجرا یا اس کے نفاذ یا اس کے عملی ہونے کی ضمانت کے طور پر عہد کو اختیار کیا ہے، یعنی یہ دین عہد کے ذریعے نافذ ہوگا۔ انسان نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، اس دین کی حفاظت کا، اس کی ذمہ داری لی ہے، اور اس کی پابندی کا عہد کیا، یعنی اس پر پابند رہنا ہے انسان نے۔ اور روایات کے مطابق کہ دین، مکمل دین عہد ہی کا دوسرا نام ہے، الدین عہد کلو، سارا دین عہد ہے۔ اور ایک ایک کر کے ہم اگر جزیات دین، اصول دین، احکام دین، ضوابط دین، قواعد دین کو اگر ایک ایک کر کے بھی ہم دیکھیں تو وہ عہد ہی نظر آتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری، فریضہ انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، انسان نے اس کا ذمہ لیا ہے، اور اس ذمہ داری کی پابندی انسان نے اختیار کیا، اقرار کیا ہے، اور اپنے آپ کو ملتزم رکھنے کا پابند ہوا ہے۔ ایمان ہے، اس کو ایمان کہا گیا۔ یہ ایمان یعنی اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے جو وسائل، جو وسائط، جو راستے، جو امور، جو ضوابط، قوانین
مقرر فرمائے ہیں ان پر اعتماد کیا ہے انسان نے، ان پر بھروسہ کیا انسان نے، ان پر اطمینان انسان نے حاصل کیا ہے کہ میں اپنی زندگی کے سہارے، اپنی زندگی کے وسائل، اپنی زندگی کے امور جو جن کے اوپر زندگی نے گزرنا ہے وہ یہ چیزیں میں اختیار کروں گا۔ اس کو بھی ہم اگر دین سے مثال کے طور پر دینی تعہد کو سمجھنے کے لیے ہم معمول کے روزمرہ امور کو اگر نظر میں رکھیں تو زیادہ آسانی ہوتی ہے بات کو سمجھنے میں۔ مثلا ہم ایک ہی گھر کے اندر، ایک ماحول کے اندر، ایک ہی خاندان کے مختلف افراد کو اگر ہم دیکھیں، انہوں نے اپنی زندگی کے لیے جو راستے انتخاب کیے ہیں مختلف ہوتے ہیں، بعض اوقات یکساں ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں، بعض اوقات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہی خاندان کے اندر رہنے والے افراد، ایک نے مثلا زندگی گزارنے کے لیے کھیتی باڑی کا راستہ اختیار کیا کہ میری درآمد اور میری معاش و معیشت کا ذریعہ کھیتی باڑی ہوگی۔ دوسرے نے اپنی درآمد کا ذریعہ کھیتی باڑی کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے بھی ممکن تھا، لیکن اپنی ذہنیت، اپنے شوق ذوق اور اپنے نظریے کے مطابق یا مشاورت کے ذریعے اس نے ملازمت کو ذریعہ اختیار کیا ہے۔ اس نے کسی ادارے، سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں ملازمت اختیار کر لیا تاکہ میں یہاں سے درآمد حاصل کر کے اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کروں۔ تیسرے شخص نے تجارت، ایک ہی خاندان ہے، تیسرے نے اپنی زندگی، معاشی زندگی کے لیے جو ذریعہ انتخاب کیا ہے، اختیار کیا ہے، وہ تجارت ہے۔ چوتھے نے کوئی اور ان سے ملتا جلتا کوئی کام، اس نے کوئی مہارت، کوئی فن اس نے سیکھ لیا ہے۔ پانچویں نے ممکن ہے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہو، اور ممکن ہے ان میں سے کوئی ایسا ہو جس نے اپنی درآمد کے لیے مکر و مکاری اور جھوٹ کو ذریعہ بنایا ہو، لوگوں کو دھوکہ دے کے، لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر درآمد حاصل کرتا ہو۔ خوب یہ ہم ایک ہی خاندان کے اندر دیکھیں تو لوگوں کے مختلف رجحانات ہیں، مختلف راستے ہیں۔ ایک نے کھیتی باڑی پہ اعتماد کیا ہے، ایک نے باغبانی اور باغداری سے درآمد حاصل کرنا شروع کیا ہے، ایک نے آڑت شروع کر دی ہے، تجارت شروع کر دی ہے، ایک نے ملازمت شروع کر دی ہے، ایک نے کوئی اور مثلا ذریعہ آمدن کا لوگوں کو دین کے نام پر یا کسی اور بہانے سے، طبابت کے بہانے سے لوگوں کو ورغلا کے، دھوکہ دے کے وہ درآمد اپنی حاصل کر رہا ہے۔ خوب یہ جو عملاً لوگوں نے راستے اختیار کیے ہیں، اعتماد کیا ہے ان وسائل پر، ان راہوں پر اپنی درآمد کے لیے، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا بھروسہ ہے، یہ ان کا اطمینان ہے، انہیں قلبی اطمینان ہے کہ اس طریقے سے میں اپنی ضروریات معیشتی پوری کر سکتا ہوں۔ اگر یہ اطمینان نہ ہو ان کے اندر، مثلا کھیتی باڑی شروع کر دے لیکن اس کے اندر اس کو اعتماد نہ ہو، تو یہ کھیتی باڑی میں ناکام ہو جائے گا۔ جو ملازمت اختیار کرتا ہے، اس کو باقی مواقع ملتے ہیں، کھیتی باڑی کا موقع ملتا ہے، تجارت کا موقع ملتا ہے، یہ نہیں کرتا، ادھر نہیں جاتا کہ میں نے ملازمت ہی کرنی ہے، چونکہ اس کا اعتقاد، اس کا اطمینان، اعتماد اس پر ہے کہ یہ زیادہ بہتر طریقہ، میرے حالات، میرے ماحول، میری مہارتوں کے مطابق یہ بہتر طریقہ ہے، اس میں مجھے سکون ہے، اس میں پریشانی اور اضطراب نہیں ہے۔ اپنے اپنے دلائل سے یہ کام کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ مختلف راستے اپنا کر ان کے اوپر زندگی کا نظام منحصر کر دینا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارتے رہنا آخر تک، یہ واضح مثال ہے انسان کے دینی ایمان کو، الہی ایمان کو سمجھنے کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح انسان کے لیے راستہ مقرر کیا ہے، وسائل مقرر کیے ہیں، رہنمائی کی ہے کہ آپ ان وسائط، ان وسائل، ان راستوں سے اور ان اوزار سے اور ان قواعد اور ان قوانین کے ذریعے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہو، معیشتی زندگی گزار سکتے ہو،
اور اپنی عائلی زندگی گزار سکتے ہو، اپنی سماجی زندگی گزار سکتے ہو، اپنی سیاسی زندگی، جو بھی زندگی کا شعبہ تمہارا شمار ہوتا ہے، اور اس میں تمہیں زندگی کے وسائل و وسائط و ضوابط و قوانین کی ضرورت ہے، یہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ انسان اگر ان کو اختیار کرتا ہے، ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے، جیسے مثال دی ہے معمول کی معیشت کے راستوں کی جو مختلف ہیں لوگوں کے، اختیار کرنے کے لیے انسان کو جو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، معمول کی زندگی کے لیے دیکھیں، معیشتی زندگی کے وسائط یا راستوں کو دیکھیں تو عہد کرتا ہے انسان، یعنی سب سے پہلا قدم جو اٹھاتا ہے جب نیت کرتا ہے، ٹھان لیتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو عہد کرتا ہے۔ عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنے ذمے لیتا ہے، مثلا کھیتی باڑی کے کام کو اپنے ذمہ لیتا ہے، اس کا تحفظ کرتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے۔ اب پوری زندگی جو کھیتی باڑی جاری رکھے ہوئے ہے، یہ اس کا تعہد ہے، یہ عہد ہے اس کا، جو اس سے کھیتی باڑی کروا رہا ہے۔ دوسرا بھائی اس کا اسی گھر میں تھا، اس نے اس کا راستہ اختیار نہیں کیا، کیا چیز اس نے ترک کی ہے اور وہ کھیتی باڑی میں نہیں آیا؟ اس نے یہ عہد نہیں کیا، اس نے یہ ذمہ نہیں لیا، یہ ذمہ داری نہیں سنبھالی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کھیت آباد کرنا، باغ لگانا، باغبانی کرنا، باغداری کرنا، پانی دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس نے تجارت کی ذمہ داری لی کہ میرا کام تجارت کرنا، یہ بھی ایک ذمہ ہے، اس نے لیا ہے، اس نے یہ ذمہ داری لے لی ہے اس تجارتی کام کی، اور پھر اس کی حفاظت کی ہے، اس نے جو ذمہ داری لی ہے اس ذمہ داری کی حفاظت کی ہے، اور پھر اس کی پابندی کی ہے آخر تک، اور تجارت سے اپنی زندگی کی ضرورتیں اس نے پوری کی ہیں۔ تو جو چیز بنیاد بنی ہے اس کے کام کی، دنیاوی امور کی، وہ اس کا عہد ہے دنیا کے ساتھ، یا زندگی کے وسائل جس راہ سے اس نے اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ عہد ہے اس کا، یعنی ذمہ داری، پابندی اور اس کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے زندگی کے یہی راستے رکھے ہیں، تمام زندگی کے ہر شعبوں سے متعلقہ راستے اللہ نے انسان کے لیے مقرر فرمائے ہیں، لیکن انسان کو آزاد چھوڑا ہے اس میں اختیار و آزادی کے ساتھ، اور اسے حکم یہ دیا ہے کہ تم ان راستوں پر زندگی بسر کرو۔ انسان جب آتا ہے ان راہوں کی طرف، دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور اگر اس کو سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ الہی راستے میرے لیے درست راستے ہیں، تو وہ پہلا قدم جو اٹھاتا ہے وہ عہد ہے۔ عہد یعنی یہ ذمہ داری، یہ ذمہ لیتا ہے کہ میں نے اس راہ پر چلنا ہے، میں یہ ذمہ اپنے لیے فراہم کرتا ہے، یا اپنے لیے وہ اس کو طے کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے ذمہ داری کا، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس پر پابند رہتا ہے آخر تک اس الہی راستے کے اوپر۔ اس لیے جو تدین ہے عملی طور پر، یا ایمان ہے، وہ عہد ہی کا دوسرا نام ہے۔ عملی طور پر انسان عہد کرتا ہے، اس اطمینان کے حصول کے بعد، اعتماد کے حصول کے بعد عہد کرتا ہے۔ اور اگر یہ راستہ اس نے جاری رکھنا ہے، اللہ کا بتایا ہوا، اللہ کا مقرر کردہ راستہ زندگی کا، تو عہد سے ہی آگے بڑھائے گا۔ یہ عہد اس کو باقی رکھنا ہوگا، قائم رکھنا ہوگا، آخر تک اس کی مراعات کرنی ہوگی، آخر تک اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ بیچ میں سے اگر اس نے یہ راستہ چھوڑنا ہے، اللہ کے مقرر کردہ راستے کو چھوڑنے کے لیے پہلا قدم جو اٹھائے گا وہ عہد توڑے گا، اس عہد کو ختم کرے گا کہ آج سے میں جو ذمہ داری لی ہوئی تھی یہ ختم۔ مثلا کھیتی باڑی کی، جیسے معمول کی زندگی کی ذمہ داری ہے، کھیتی باڑی کی ذمہ داری لی تھی وہ ختم، میں نے اپنے ذمہ کھیتی باڑی کا کام لیا تھا، آج سے میرا ارادہ بدل گیا، میں نے کھیتی باڑی نہیں کرنی، میں نے اب اس عمل کی حفاظت نہیں کرنی، میں نے اس کا پابند نہیں رہنا۔ یہ عہد، تین خصوصیات تھی، تینوں اس نے ختم کر دیں، یا ایک بھی ختم کرے تو عہد خود ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ کام چھوڑ دیتا ہے انسان۔ کھیتی باڑی چھوڑ کے پھر کیا کرتا ہے؟ خوب ظاہر کچھ کرتا ہے،
کھیتی باڑی چھوڑ کے تجارت شروع کر دیتا ہے، ملازمت شروع کر دیتا ہے، کوئی ہنر سیکھ لیتا ہے، کوئی اور کام کاج شروع کر دیتا ہے، حتیٰ اگر کھیتی باڑی چھوڑ کر درآمد کا کوئی راستہ بھی اختیار نہ کرے، بالکل فارغ بیٹھا رہے گھر کے اندر، سوتا رہے کھاتا رہے، تو یہ بھی کھیتی باڑی کے ایک متبادل ایک راستہ ہے جو اس نے بیکاری کا اختیار کیا ہے، یہ متبادل راستہ اس نے اختیار کر لیا ہے۔ یہ جو کھیتی باڑی چھوڑ کے، عہد توڑ کے، ذمہ داری ختم کر کے اپنے دوش سے اور پابندی ختم کر کے، اس کی حفاظت کا ذمہ ترک کر کے آ کے گھر بیٹھ گیا ہے، یا دکان پہ چلا گیا ہے، یا دفتر چلا گیا ہے، اس نے کھیتی باڑی چھوڑ کر جو کھیتی باڑی سے باہر گیا ہے، اگر یہ کھیتی باڑی اس کا طبعی کام تھا، یعنی مقررہ جو اس کی زندگی کا طبعی فطری کام تھا، اگر یہی تھا، اس کو چھوڑا ہے، تو یہ فسق ہے۔ فسق میں ضروری ہے کہ جس جگہ کو ترک کر رہا ہے وہ اس کا طبعی مقام ہو، نہ کہ اس نے غیر طبعی طور پر ایک کام شروع کیا پھر اس کو چھوڑ دیا۔ یہ فسق نہیں ہے، فسق طبعی جگہ سے نکلنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ مقرر کیا ہے وہی طبعی اور فطری امر وہ ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، وہاں سے یہ ہٹ جاتا ہے، اس کو فسق کہیں گے ہم۔ مثلا اگر جیسے عرب کہتے ہیں کہ کھجور فسق، پھل کا فسق یہ ہے کہ اس کا ظاہری پردہ یا اس کا حفاظتی پردہ ختم ہو جائے، اگر یہی کام انسان کسی اور طرح سے کرے، یعنی کھجور کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دے، ایک ڈبے سے اتار کے دوسری پلیٹ میں ڈال دے، یہ جابجائی کھجور کی یہ فسق نہیں ہے۔ فسق طبعی جگہ سے، فطری جگہ سے، مقررہ جگہ سے، جو اصل جگہ اس کی ہے اس سے نکلنے کو فسق کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے انسان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی کا مقام بنایا ہے، مقرر کیے ہیں راستے، قواعد، ضوابط، جو انسان کے طبعی و انسان کے فطری راستے شمار ہوتے ہیں، انسانی راستے شمار ہوتے ہیں۔ ان سے جب انسان باہر جائے گا یہ فسق کہلائے گا، ورنہ غیر طبعی جگہ سے غیر طبعی جگہ پر چلا جائے، ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلا جائے، یہ فسق نہیں ہے، چونکہ جس پارٹی میں تھا وہاں طبعی جگہ نہیں تھی، اصل مقررہ جگہ، الہی جگہ یہ نہیں تھی اس کی، اس نے خود اختیار کی تھی، وہاں سے اٹھ کے ایک کرسی سے دوسری پہ بیٹھ گیا ہے، تو یہ اس کی طبعی جگہ نہیں تھی۔ جو طبعی جگہ ہے، اس کی فطری جگہ ہے، اس کی مقرر جگہ ہے، اصل قانون و خلقت یا تشریع کے اندر، اس سے نکلنا فسق کہلاتا ہے، اور وہ نکلنا، اس میں رہنا، عہد کے تحت رہنا ہوتا ہے۔ اگر اس سے نکلے گا تو عہد ختم کر کے نکلے گا، نقض عہد فسق کا پہلا قدم ہے یہ۔ خوب یہاں ایک بات یہ ہے کہ ارچند آیہ کریمہ یہاں یہ بیان فرما رہی ہے کہ اللہ اگر گمراہ کرتا ہے کسی کو تو وہ فاسق ہیں، اور فاسقوں کو فسق کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، اور فسق ان کا اپنا عمل ہے، یہ اللہ ان کو فسق پر مجبور نہیں کرتا، خود فاسق ہوتے ہیں، یعنی خود ترک کرتے ہیں ہدایت کے میدان کو، اور ترک کرنے کے لیے جو پہلا قدم اٹھاتے ہیں وہ ناقض عہد، عہد شکنی کرتے ہیں، عہد بھی جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ بعد میں ایسی آیات ہیں جن کے اندر یہ مضمون واضح طور پر بیان کیا گیا، اور وہاں انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی وہاں باس پہنچتی ہے ہماری، باس کریں گے وہاں۔ لیکن سابقہ آیت کی طرح علماء نے اسی آیت کے اندر مفصل باس اس بابت بھی کی ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، دقیقاً وہ عہد کیا ہے جو انسان نے اللہ کے ساتھ باندھ رکھا ہے، جس کا بار بار قرآن میں ذکر آ رہا ہے کہ انسان کا اللہ سے عہد ہے، اللہ کا انسان کے ساتھ عہد ہے۔ خوب اللہ کے علم میں ہے وہ عہد، چونکہ کلام الہی میں بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے کہ یاد کرو تم جب تم نے عہد کیا تھا، اللہ نے تم سے عہد لیا تھا، اور وہ
عہد تم نے میثاق بنایا تھا، مضبوط کیا تھا، اس کو یاد کرو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یاد ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے محضر میں ہے، لیکن انسان کو یاد نہیں ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے اسے بار بار تذکر بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ عہد یاد کرو۔ خوب وہ عہد کیا ہے؟ کسی انسان کو علم ہے اس عہد کا، جیسے اللہ کو علم ہے، چونکہ عہد ہوتا ہی طرفین کے درمیان ہے، اور اللہ نے بھی یہاں پر فرمایا کہ اس کا ایک طرف انسان ہے اور ایک طرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو اس عہد کا علم ہے، انسان کو علم ہے، کسی انسان کو علم ہے اس کا۔ کوئی فرد کہہ سکتا ہے کہ بھلے مجھے یاد ہے میں نے فلاں موقع پر یہ عہد اللہ کے ساتھ کیا تھا، پورا مکمل عہد یا اس عہد کی جزیات یا خصوصیات کے کہاں میں نے یہ عہد کس چیز کا کیا تھا۔ خوب یہ وہ اہم بات ہے کہ یہ عہد کہاں ہوا اور انسان کو یاد ہے، کیوں یاد نہیں ہے انسان کو یہ عہد جو اللہ بار بار انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ مثلا عہد توڑ دیا تم نے۔ توڑا اس وقت ہوتا ہے جب عہد منعقد ہوا ہو، کیا گیا ہو عہد، اور عہد کر کے عہد توڑنے والا جب اسے پتہ ہو کہ میں نے عہد کیا ہوا تھا اور وہ عہد اب وقت آ گیا کہ میں اس کو توڑ دوں، اس عہد نے مجھے پابند کیا ہوا ہے، اس عہد کی وجہ سے میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں کر سکتا، آزادی میری محدود ہو گئی ہے، اختیار میرا، میں عہد توڑ کے اب آج سے میں اس کی پابندی نہیں کرتا۔ خوب یہ انسان کو، کسی انسان کو علم ہے، مومنین میں سے، علماء میں سے، امت میں سے کوئی فرد ایسا ہے جو یہ گواہی دے کہ بھلے مجھے یاد ہے میں نے یہ عہد کیا تھا۔ خوب ایسا اللہ نے بھی کسی انسان کو نہیں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو عہد یاد ہے، بلکہ اللہ یاد دلا رہا ہے انسان کو، اور انسان کے ذہن میں یا انسان کی یادداشت میں ایسی کوئی چیز نہیں آتی۔ خود ہم اس کے ایک فریق ہیں، یعنی اللہ کے عہد کا ایک طرف ہم سے اللہ نے عہد کیا ہے اور عہد لیا ہے۔ کیا ہمیں پتہ ہے یہ عہد ہم نے کیا ہے؟ کہاں کیا ہے یہ عہد ہم نے؟ خوب یہ اہم بات ہے، اور علماء نے، مفسرین نے اس کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ عہد ہے، لیکن اس عہد کو سمجھنے کے لیے اللہ کا عہد انسان کے ساتھ، خالق کا عہد مخلوق کے ساتھ، اور رب کا عہد مربوب کے ساتھ، یہ سمجھنے کے لیے ہم نے جو عہد ذہن میں بٹھا رکھا ہے اور اس طرح کی کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہمیں، وہ مخلوق کا آپس میں جو عہد ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم کہ اللہ کے ساتھ بھی اس طرح عہد انسان کا منعقد ہوا ہوگا یا ہونا چاہیے، اور وہ تو ہمیں کوئی یاد نہیں آتا، نہ زمانہ یاد آتا ہے، نہ وقت، نہ اس کے مندرجات، نہ مکان یاد ہے کہ یہ کہاں ہوا تھا اس طرح کا عہد۔ اور یہ پہلے بھی بیان کیا تھا سابقہ آیت کی وضاحت میں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کے بنیادی اصول مقرر فرمائے ہیں، اگر یہ واضح نہ ہوں، ہدایت کا پورا نظام مبہم انسان کے ذہن میں رہتا ہے، یعنی اس کے فراوان پہلو ہیں جو واضح نہیں ہیں، لیکن تعبداً انسان ان کو مان رہا ہوتا ہے اور ان کی پابندی بھی کر رہا ہوتا ہے اور ان کے اوپر عمل بھی کر رہا ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ مطمئن ہو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، اور اس کے لیے وہ مسئلہ روشن ہو اور واضح ہو۔ بعض اوقات تو توہم ہوتا ہے کہ یہ واضح ہے میرے لیے، لیکن جب وضاحت پوچھیں تو نہیں، اس وقت متوجہ ہوتا ہے کہ انسان کے نہیں ہے، واضح نہیں ہے یہ چیز۔ مثلا ان دینی اصولوں میں سے جو بنیادی مسائل ہیں، ان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہے، الہیت، اور انسان کی عبدیت ہے۔ یہ دو سب سے زیادہ مبہم مفاہیم ہیں انسان کے لیے۔ عبدیت کی جو تفسیر کر کے انسان بیٹھا ہوا ہے
اور الوہیت کی جو تفسیر کر کے بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر آگے ساری عمارت دین کی قائم کرتا جا رہا ہے، یعنی عابد اور معبود، اور بیچ میں جو رابطہ ہے عبادت کا ہے، یعنی اللہ معبود ہے، انسان عابد ہے، عبادت گزار ہے، اور عبادت اصل ارتباط ہے، عبادت سے مراد پوجا ہے۔ خوب اس بنیاد پر اگر انسان لے کے باقی ساری دینی عمارت اس پر قائم کرے تو یہ مفاہیم جو آگے جیسے عہد ہے یا جیسے دیگر حقائق ہیں، یہ ہرگز انسان کے لیے واضح و روشن نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ضروری ہے انسان ہر مومن، نہ صرف اہل علم بلکہ چونکہ ہدایت ناس کے لیے ہے اور مستثنا کوئی طبقہ نہیں ہے کہ یہ ہدایت میں مستثنا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک استاد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے یہ اجمالی طور پر یہ ذہن میں رکھ لینا کہ اللہ ہے بس یہ کافی ہے، اس سے آگے تفصیل بالکل ضروری نہیں ہے۔ ایمان کے لیے بس یہ علم اجمالی اللہ کے بارے میں کافی ہے۔ خوب علم اجمالی کے اوپر پھر کیسی، وہ دوسری طرف سے ہم معرفت کی بات کرتے ہیں، علم اجمالی والی معرفت رکھ کر اس کے اوپر جو بنیاد رکھیں گے وہ اجمال، وہ ابہام، وہ سارا اوپر بنی ہوئی عمارت میں جاتا جا رہا ہے۔ جیسے نمی والی زمین میں جب انسان گھر بناتا ہے تو وہ نمی دیواروں میں اوپر تک آ جاتی ہے، گھر کے اندر رنگ میں بھی آ جاتی ہے، دیواروں میں سامنے نمی آتی جاتی ہے، چونکہ نمی میں گھر بنایا ہے آپ نے۔ تو اجمال کے اوپر جو آپ بنیاد رکھیں گے وہ اجمال سارا سرایت کرے گا آپ کی دینی عمارت میں، اور ہر چیز مجمل رہے گی۔ مجمل کا مطلب یعنی غیر واضح، تفصیل کے مقابلے میں ہے اجمال، تفصیل یعنی وضاحت، الگ الگ، جدا جدا کوئی چیز۔ اجمال کا مطلب ہوتا ہے گڈمڈ، ہر چیز میں الجھی ہوئی، ہر چیز میں شائبہ ہے اس کا، انہی میں سے کوئی ایک، مثلا میری مطلوبہ چیز ہے، یہ جو امور ہیں انہی میں سے کوئی خدا بھی ہے۔ جس ذہنیت کی اصلاح کی تصحیح کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے، انسانوں نے، مومن متدین انسانوں نے ایک طاقتور مخلوق ہی کو اللہ سمجھا ہوا ہے، معمولی مخلوق اور غیر معمولی مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت زیادہ کر دی ہے، قدرت میں اضافہ کر دیا ہے، علم میں اضافہ کر دیا ہے، یعنی یہ چیزیں بڑھا دی ہیں۔ اور پھر کہا ہے کہ چونکہ جب انسان اور اللہ کی بات آتی ہے تو یہی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں کہ انسان کا علم ہے لیکن اللہ کا علم لامحدود ہے، انسان کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت لامحدود ہے، انسان ایسے ہے تو اللہ بھی، صرف لامحدودیت اور محدودیت کا فرق ہے۔ اسی نے ابہام پیدا کر دیا ہے، اور باقی جو عمارت بنائیں گے اب ساری وہ اس بنیاد پر بنتی جائے گی۔ یہی وہ مطالب ہیں جس سے ہمیں اب عہد کو سمجھنا ہے۔ اللہ کا عہد انسان کے ساتھ کہاں ہوا، کیسے ہوا؟ جب اللہ کے بارے میں یہ ذہنی تصور ہے آپ کا، تو وہ تو ایسے ہی بنا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات کسی جگہ ہو، پھر سامنے انسان ہو، اور انسان اور اللہ کے مابین پہلے بات چیت ہو، پھر کچھ امور طے پا جائیں، پھر طے پانے کے بعد انسان بھی پابندی اختیار کرے، اللہ بھی کہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، انسان کہے میں نہیں۔ یعنی توقع ہماری یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی منظر، اس طرح کا کوئی عمل ہونا چاہیے، اور پھر اس کے لیے قرآن سے ڈھونڈ لیا منبع ہم نے، سورہ اعراف کی آیہ کریمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی ذریت کو ظاہر کر کے انہیں گواہ قرار دیا اور اقرار لیا کہ الستو بربکم، اس کو بالکل اسی طرح سے منظر کشی کی ہے کہ تمام انسانیت صلب آدم سے ذروں کی صورت میں نکال کے اور ان کو حاضر کر کے پھر اللہ سامنے، اور یہ ذرات سامنے، مجمع انسان سارے اس میں موجود ہیں قیامت تک آنے والے، لیکن ذرات کی صورت میں موجود ہیں، عالم ذر میں یہ ہوا ہے۔
خوب یہ ذرات سارے انسان ذرات کی شکل میں ہیں اور اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. اللہ نے ان کو خطاب کیا ہے اور انہوں نے وہ خطاب سنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان سے کہا میں رب ہوں تمہارا. انہوں نے کہا رب ہیں. یہ معاہدہ ہو گیا یہاں پر ربوبیت کا. خوب ظاہر ہے کہ یہ ذہن میں ہماری یہی تصویر ہے کہ ایک قدرت، طاقت، ہستی، ذات جو لامحدود ہے، بے انتہا قدرت ہے، اور ایک آگے ضعیف موجودات ہیں، ذرات ہیں. اس لامحدود طاقتور اور محدود اور ضعیف ذرات میں آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے. ایسا تو نہ قرآن کی آیت کا معنی بنتا ہے، نہ ترجمہ ہے، نہ اس کے حقائق کے ساتھ سازگار ہے. یہ تو خود قرآن کو جہت دی گئی ہے اس طرح سے کہ یعنی یہ تفسیر کریں قرآن کی. آپ قرآن نے تو نہیں دیا یہ معنی، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ عہد جو وہاں سورہ آراف میں ہے وہ تو کچھ اور حقیقت اس کے اندر منعکس ہو رہی ہے. یہ عہد اللہ اور ان مخلوق کے درمیان ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان ہے. خالق اور مخلوق کا عہد کسی زمان میں نہیں ہوتا، کسی مکان میں نہیں ہوتا، دو مخلوق کی طرح نہیں ہوتا. خالق نے خلقت دی ہے، ایجاد کیا ہے، انسان کو حقیقت دی ہے، ذات دی ہے. وہ ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے انسان کی، وہ تخلیق، وہ ذات، وہ نقشہ، وہ تقویم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دی ہے انسان کے لیے، اور اس کے اندر جو خصوصیات رکھی ہیں وہ خصوصیات بھی مختلف ہیں، باقی تمام موجودات سے مختلف ہیں. انسان کی خصوصیات، سب سے بڑی جو خصوصیت دیگر موجودات سے انسان کو ممتاز کرتی ہے وہ توانائی اور قابلیت عقل ہے. انسان کے اندر شعور، عقل، علم اور ارادہ و اختیار، یہ وہ اہم خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق میں، فطرت میں عطا کی ہیں، بنانے میں، نقشے میں عطا کر دی ہیں. پنڈال نہیں لگا کسی جگہ پر، یہ تدریجاً یہ عمل ہو رہا ہے. یعنی سورہ آراف کی آیت ذریت، جس کو آیت زر کہتے ہیں، وہ عالم ذریت، اس کا عمل ایک دفعہ تاریخ میں کسی مجمع میں، پنڈال میں، زمین یا زمین سے اوپر کسی جگہ نہیں ہوا. وہ ایک تسلسل کے ساتھ خلقت کا ایک مرحلہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ وہ کام ہے مرحلہ وار، اس کے انجام پانے کا ایک پروسیس ہے، ایک اس کا پروسیجر ہے. خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کو اس پروسیجر کے ساتھ انجام دیا ہے. وہ اس پروسیجر کا حصہ ہے کہ جو بھی نظام خلقت میں آئے گا، مجرائے خلقت میں آئے گا، وہ اس مرحلے سے گزرے گا، اور اس کو وہ خصوصیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام خلقت کے ذریعے انسان کو دی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ذہن میں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دینا ہے تو یہ اللہ کا ابھی ایک ارادہ آج رات بنا ہے کہ اس فرد کو بیٹا دیں، چونکہ اس نے ابھی دعا مانگی ہے، فلاں نے شادی کی ہے، اس کو بھی اولاد دے دیں، اس کو اولاد کیسی دیں، اس کے ایسی اولاد دے دیں، اس کو ایسی اولاد دے دیں. یہ ہمارے ذہنوں میں تصور ہے. جزئی ارادے اور زمان و مکان کے اندر مقید ارادے اور حادثات، یعنی جس طرح انسان کے ذہن میں کبھی کوئی بات آتی ہے نہیں ہوتی پہلے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کو ایک نظام کے ساتھ شروع کیا ہے. اس خلقت کے نظام کے اندر خصوصیات رکھ دی ہیں. یعنی اس کو سمجھنے کے لیے یوں مثال لیں، جیسے آج کل آٹومیٹک کارخانے ہیں. یہ کارخانے اس طرح سے مشینیں بنائی گئی ہیں کہ اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے. یہ کمپیوٹر کے ذریعے ان کو پورا نظام کمپیوٹر میں ان کو دے دیا گیا ہے، فیڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ خام مال جب مشین میں آئے گا تو اس مشین کے اندر یہ اس کے کارڈ میں، ڈیجیٹل کارڈ یا الیکٹرانک کارڈ کے اندر یہ پتہ ہے اس کو کہ اب مجھے پہلا کام کیا کرنا ہے.
پہلا کام مجھے اسے کرش کرنا ہے، توڑنا ہے، یا مخلوط کرنا ہے، یا اس کو ملانا ہے، یا اس کو صاف کرنا ہے. یہ سارا مرحلہ بے مرحلہ اس کارخانے کے مرکزی نظام میں جو کمپیوٹر کے اندر ہے یہ ڈال دیا گیا ہے. ہر دفعہ مثلا ابھی کیا بنانا ہے، جب مینول ہوتا تھا یہ کام تو ہر دفعہ نئے سرے سے یہ تدبیر کرنی. مثلا پہلے فرض کریں کوئی ایک برتن بنایا ہے، جیسے سفالگر برتن بناتا تھا، ہر برتن کے لیے الگ سے مٹی کا ایک حصہ اٹھاتا تھا، اٹھا کے اس کو اس چکی پہ چرخی پہ رکھتا تھا، اور اس کو شکل دینے کے لیے خود علیحدہ سے فردن ہر برتن کے ساتھ علیحدہ محنت کرتا تھا. نہ مٹی خود آتی تھی اور یہ بننا شروع ہو جاتی تھی، نہ اس چرخی کو پتہ تھا، نہ اوپر بنانے والا کوئی ایسا اعلیٰ منصوب تھا. وہ خود کتنی مٹی اٹھانی ہے اندازہ کرتا تھا، پھر اس کو لا کے وہ مرطوب کتنی ہونی ہے، اس کو گھمانا کتنا ہے، اس کو شکل کیا دینی ہے، یہ اس طرح سے بناتا تھا مینول طریقے سے. لیکن آج کے کارخانے ایسے نہیں ہیں. آج آپ خشک مٹی صرف ڈال دیں اس کے اندر، مشین کے اندر خشک پانی بھی نہ ڈالیں، کچھ بھی نہ ڈالیں، مٹی کے اندر پتہ ہے. اور یہ گھروں کے اندر بھی یہ اب تو واشنگ مشینیں گھروں کے اندر آٹومیٹک لگی ہوئی ہیں کہ آپ صرف اس مشین میں کپڑا ڈالیں اور باقی چیزیں مشین کے اندر ہیں، صرف اس کے اندر ہے، نلکے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، صرف بٹن آن کر دیں. خود مشین کے اندر یہ اس کے رکھ دیا گیا ہے کہ اس کو پانی کتنی مقدار میں نلکے سے لینا ہے، کب یہ نلکا بند ہونا ہے، پھر اس کے بعد اس نے صرف اس میں کتنا ملانا ہے، یہ مشین کو پتہ ہے. یہ پتہ ہے سے مراد یعنی اس کے سسٹم میں ڈال دیا گیا، نظام ہے اس کا، اور اتنی مقدار میں لے کے کتنی دیر اس نے گھمانا ہے، کتنی دیر سیدھا گھمانا ہے، کتنی دیر الٹا گھمانا ہے. پھر اس کے بعد جو صرف والا پانی ہے اس کا وہ نکالنا ہے، نچوڑنا ہے کپڑے کو، کتنی دیر اس کو مشین نے دبا کے رکھنا ہے، پھر پانی ملانا ہے، پھر دبانا ہے کتنی مرتبہ تاکہ وہ صرف نکل جائے. جب نکل جائے اب اس کو نچوڑ کے اور سکھانا ہے، یعنی مشین کے اندر ہی. خوب یہ ساری چیزیں آج ہر انسان کے گھر کے اندر پڑی ہوئی ہیں. ٹیکنالوجی نے یہ مثالیں بنا کے وسائل سہولتیں دے دی ہیں. ان کو مثالیں بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ کام جب ہاتھوں سے کپڑے دھوتے تھے یا وہ مینول مشینیں تھیں، ہر کپڑے کے لیے الگ مقدار پانی ڈالنا، اس کو بند کرنا، اس کو کھولنا، پانی نکالنے کے لیے مشین کے ساتھ پائپ لگانا. اب جب آٹومیٹک چیزیں آ گئی ہیں، سسٹم بن گیا ہے، تو انسان کی مداخلت اس میں نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام خلقت بنایا ہے. اس طرح سے نظام خلقت کے وجود میں تخلیق کا لباس پہننے کے لیے، انسان بننے کے لیے یہ ساری چیزیں درکار ہیں، وہ اس نظام کے اندر ہیں. یہ مواد ہے انسان کی تخلیق کے لیے، یہ اسباب ہیں انسان کی خلقت کے لیے، یہ علل ہیں انسان کی خلقت کے لیے، یہ شرائط ہیں انسان کی خلقت کے لیے، یہ لوازمات ہیں انسان کی خلقت کے لیے. وہ سب نظام خلقت میں رکھ دیا گیا ہے، اور نظام خلقت کو اس کا بٹن دبا دیا گیا ہے، کن، وہ عمل شروع ہو گیا تخلیق کا. اس میں اب یہ خلقت ہوتی جائے گی، اور ہوتے ہوتے وہ پوری خصوصیت کا انسان بنتا جا رہا ہے، جس کا اللہ نے ذکر بھی کیا ہے کہ یہ شروع انسان کی خلقت مٹی سے ہوتی ہے. مٹی کی خلقت مکمل ہو کے نطفہ بن کے پھر انسانی مرحلے میں پروسیجر شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے یہ نطفہ رحم میں منتقل ہوتا ہے، پھر رحم اپنا اگلا کام انجام دیتی ہے، اور وہاں پر یہ مکمل ہو کے تخلیق ولادت ہو جاتی ہے، ایک بنا بنایا پروڈکٹ دنیا میں آ جاتا ہے. خوب یہ اس نظام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اسی تخلیق کے نظام میں اس کے اندر تمام خصوصیات آ جاتی ہیں. جانور بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، باقی موجودات جاندار اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، لیکن باقی جانداروں میں عقل پیدا نہیں ہوتی، باقیوں میں شعور پیدا نہیں ہوتا، ذہانت پیدا نہیں ہوتی، فطانت پیدا نہیں ہوتی، ارادہ و اختیار ان کے اندر اسی مراحل خلقت سے آتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی. چونکہ یہ انسانی تخلیق
کے پروسیجر میں منظور کی گئی ہیں کہ انسان جو بھی بنے گا ان خصوصیات کے ساتھ انسان بنے گا۔ خوب یہ خصوصیات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے دی ہیں اور انسان کے اندر یہ خصوصیات آ گئی ہیں، یہ خصوصیات دینا اور یہ خصوصیات انسان کے اندر آ جانا یہ عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی یہ ذمہ داریاں انسان کو دے دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی انسان کو پیدائش میں، تخلیق میں، اور وہ عقل اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جو عقل پیدا ہو گئی ہے یہ انسان کا عہد ہے، اور عقل اللہ نے دے دی ہے، یہ اللہ کا عہد ہے انسان کے ساتھ۔ خوب یہ عقل کس کے لیے دی ہے؟ اسی کے لیے دی ہے، ذمہ داری کے لیے دی ہے، ارادہ دیا ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، یعنی وہ جو ساری انسانی خصوصیات ہیں جس کے بعد انسان کو اللہ نے مکلف بنا دیا ہے کہ تو اب ذمہ دار ہے، چونکہ تیرے ساتھ اللہ کا عہد ہے یہ، اور وہ عہد کہاں ہوا ہے؟ وہ کسی پنڈال میں نہیں ہوا، اور وہ ایک دفعہ نہیں ہوا، وہ روزانہ ہو رہا ہے۔ تخلیق کے مرحلہ وار عمل میں، تخلیق کے اس پروسیس میں یا پروسیجر میں یہ عمل روزانہ انجام پا رہا ہے، عہد والا، یعنی جتنی تخلیق ہوتی ہے اتنے ہی عہد بھی ہوتے ہیں، اتنا ہی تعہد بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ عہد انسان تخلیق میں کر لیتا ہے، چونکہ انسان کی خلقت ایک منفرد خلقت ہے، دوسرے جانوروں کی طرح وہ غیر متعہد ہیں۔ کیوں غیر متعہد ہیں؟ چونکہ یہ ساری خصوصیات ذمہ داری والی ان کے اندر اللہ نے نہیں ڈالی، اور ان کے اندر ہیں بھی نہیں ہیں، بس نہ اللہ کا کوئی ان کے ساتھ عہد ہے، نہ ان کا اللہ کے ساتھ کوئی عہد ہے، متقابل عہد نہیں ہے، انسان کا عہد ہے، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نظام خلقت میں ان خصوصیات سے نوازا ہے، اور یہ ساری خصوصیات ذمہ داری والی ہیں، یہ ساری خصوصیات احتفاظ والی ہیں، حفاظت والی ہیں، اور التزام و پابندی والی ہیں، یعنی یہ سب دینا ہی اس بات کی گواہی ہے، ثبوت ہے کہ یہ جب تجھے دے دیا ہے تو یہ عہد ہے تیرا۔ اس کو بھی ہم معمول کی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں، عام فہم مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں قرآنی اسلوب کے مطابق۔ مثلا بعض اوقات انسانوں کے درمیان، اب مخلوق کے مابین ہم عہد کریں تو مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ عہد ہے کہ کسی انسان کو بٹھا کے اس کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک قرارداد باندھ رہے ہیں، ایک معاہدہ کر رہے ہیں، اس معاہدے کے مطابق آپ نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ دینا ہے آپ کو اس کے بدلے میں، آپ نے گھر بنانا ہے، دیوار بنانی ہے، یہ چیز بنانی ہے، ہم نے آپ کو اتنا پیسہ دینا ہے، یہ معاہدہ ہے طرفین کا، یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ اور ہے جو روزانہ انجام پاتا ہے، جس میں یہ تکلفات نہیں ہوتے کہ بیٹھ کر بتایا جائے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، بلکہ انسان کے اختیار میں کوئی چیز قرار دی جاتی ہے، کوئی چیز انسان کو دے دی جاتی ہے کہ یہ آپ لے لیں، اور انسان وہ چیز لے لیتا ہے، دریافت کر لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے۔ خوب جب وصول کر لیتا ہے یہ چیز تو یہ خود ایک عہد ہے، یہ دینا اور لینا ایک عہد ہو گیا ہے، یعنی انسان کو پتہ ہے کہ یہ چیز کسی مقصد کے لیے دی جا رہی ہے، اس سے کچھ مجھے کام کرنا ہے، کوئی عمل اس کے بدلے میں مجھے انجام دینا ہے۔ بعض اوقات وہ عمل پہلے سے واضح ہوتا ہے، انسان خود سمجھ جاتا ہے یا اس نظام کے اندر واضح ہے، بسا اوقات پوچھ لیتا ہے کہ اب مجھے کرنا کیا ہے۔ مثلا فرض کر لیں کسی انسان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ پیسے آپ لے لیں، وہ لے لیتا ہے پیسے، تو یہ عہد ہو گیا، یہ پابند ہو گیا، ایک ذمہ داری اس کے دوش پر چلی گئی ہے یہ پیسہ لیتے ہی۔ اور بعض اوقات اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے بدلے میں ہے، اس کے بعد میں نے کرنا کیا ہے۔ اگر نہیں پتہ تو وہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ جو آپ پیسہ دے رہے ہیں میں نے کرنا کیا ہے اس پیسے کے بدلے میں۔ اگر نہ پتہ ہو تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ بس یہ جو عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ خلقت انسان میں روزانہ ہو رہا ہے۔ جو انسان لباس خلقت پہن رہا ہے یہ کام اسی ترتیب کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ ہر روز خلقت بھی ہے، جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ہسپتالوں میں یا گھروں میں، اور وہ انسانی لباس پہنتے ہیں، انسانی شکل، انسانی وجود اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے، تو انسانی ساری خصوصیات اللہ ان کے اندر رکھ دیتا ہے
یہ ساری خصوصیات رکھنا انسان کا عہد ہے۔ اب انسان کو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب تم نے اللہ سے عہد کیا تھا، یعنی یاد کرو کہ تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، تمہیں شعور دیا ہے، تمہیں عقل دی ہے، تمہیں فطرت دی ہے، تمہیں فہم دی ہے، تمہیں حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تمہیں ارادہ دیا ہے، توانائی دی ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ کس کے لیے دی ہیں یہ ساری چیزیں؟ خوب یہ اس کے لیے دی ہیں کہ جیسے خلقت میں سارا نظام اللہ کا تھا اور تو اللہ کے نظام کے تحت وجود میں آیا، اپنے بنائے ہوئے متبادل نظام سے پیدا نہیں ہوا، اللہ کے نظام سے وجود میں آیا ہے، یہاں سے آگے بھی تو نے اللہ ہی کے نظام کے ساتھ آگے جانا ہے۔ اس لیے یہ بعد والی آیا بہت اہم ہے کہ مثلا اس آیا میں ہے کہ فاسقین وہ ہیں جو نقض عہد کرتے ہیں اور مایوسل کو قط کرتے ہیں اور فساد فی الارض کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فوراً کیا شروع ہو جاتا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ خوب اس آیت کا اس آیت سے کیا ربط ہے؟ پہلے اور بات ہو رہی ہے، فاسق نقض عہد کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، قطع صلہ کرتے ہیں، اور پھر فوراً یہ ہے کہ تم کیسے انکار کرتے ہو اس حقیقت کا، کھلی حقیقت کا کہ تم مردے تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے انکار کرتے ہو؟ خوب اس آیت کا اس آیت سے کیا ربط ہے؟ اس آیت کا اس آیت سے ربط یہی ہے کہ یہاں تک جو آئے ہو تو ایک اللہ کے نظام کے تحت آئے ہو، آگے بھی جو جانا ہے اللہ ہی کے نظام کے ساتھ آگے جانا ہے۔ یعنی انسان کی پوری زندگی کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے، اخروی زندگی تک بنایا ہے۔ اس بیچ میں جا کر تو اس نظام سے باہر جانے کے لیے بےتاب ہے، تو باہر جاتا ہے، فسق کرتا ہے۔ اس بیچ میں جب فسق کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق بے اختیار تو یہاں تک آیا ہے، اب با اختیار آگے جانا ہے اسی اللہ کے نظام کے اندر۔ لیکن جب تیرا اختیار شروع ہوتا ہے تو فسق بیچ میں آ جاتا ہے، تو اس نظام سے باہر چلا جاتا ہے۔ جب باہر جاتا ہے پھر اس کی ظاہر ہے تجھے سزا بھگتنی ہے، اور وہ سزا خسارے کی صورت میں تجھے ہوگی۔ اس خسارے کے ساتھ پھر تجھے آگے اگلا مرحلہ پھر بے اختیار ہے، یعنی پیدائش سے پہلے بے اختیار تھا تو، پھر پیدا ہوا، پیدا ہونے کے ساتھ تجھ میں اختیار آ گیا، اختیاری زندگی گزار کے پھر بے اختیار ہو جائے گا تو، پھر تیرا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اب جو بعد میں بے اختیاری تیری آئے گی وہ اس اختیار کا نتیجہ ہوگا، وہ خسارہ ہوگا۔ یہاں تک خسارہ نہیں ہے، چونکہ یہاں تک تو بے اختیار تھا اور اللہ صاحب اختیار تھا تیرا، اور اللہ نے اپنے اختیار سے تیرے اندر ہر چیز رکھی ہے، اور وہ چیز جو تیرے اندر رکھ دی ہے یہ عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جو ہم معمولاً بھی دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو بہت واضح ہیں، جو واضح نہیں ہیں ان کو واضح کیا جاتا ہے بیٹھ کے مذاکرات کر کے، لیکن جو بالکل واضح روشن ہیں وہاں صرف انسان کو لیا جاتا ہے کہ آپ آج سے اس ادارے کے اندر، مثلا جیسے کسی معلم کو کسی ادارے کے اندر لیا جاتا ہے کہ آپ معلم کے طور پر آج سے اس ادارے کے اندر ہو، پھر بتایا نہیں جاتا اس کو، عہد نامہ نہیں لکھا جاتا روزانہ کے، اس کو خود پتہ ہے کہ یہ جو مجھے موقع دیا گیا ہے یہ عہد ہے، یہ ذمہ داری آ گئی ہے اب میرے دوش پر، اور یہ مجھے نبھانی ہے۔ ابھی جب اس نے یہ قبول کیا ہے کہ میں آج سے معلم ہوں تو یعنی عہد کر لیا ہے اس نے، باقی جو جزیات عہد کی اس کو پتہ ہیں چونکہ اس کے تعلیم میں یا اس کی ڈگری میں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جو تعلیم و ڈگری انسان کو دی ہے اس ڈگری میں عہد کی ساری تفصیلات ہیں، وہ کیا ہے؟ عقل اور فطرت، اور دین اس فطرت ہی کو خطاب کر رہا ہے، عقل کو خطاب کر رہا ہے، جس کے ساتھ عہد ہے یا جو خود عہد ہے، دین اسی کو خطاب کر رہا ہے، اسی کی پرورش کے لیے، اسی کی رشد کے لیے اور اسی کی تکمیل کے لیے دین بھی آیا ہے، جو پہلے سے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام خلقت میں جو آگاہی عقل کے طور پر، فطرت کے طور پر ڈال دی ہے، اسی آگاہی کو بڑھانے کے لیے، اس کو انسان کے ذاکرہ میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین نازل کیا ہے۔
بس یوں نہیں ہے کہ انسان کو وہ عہد یاد نہیں ہے اور کسی انسان کو یاد نہیں آ رہا، بھلے جیسا انسانوں کے درمیان ہوتا ہے ایسا تو ہوا نہیں ہے تاکہ آپ کو یاد آئے، اور جو ہوا ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق، اگر عقل ہے تو، اگر فطرت پر ہو تو وہ یاد ہے انسان کو کہ بھلے میں صاحب عقل ہوں، میری خلقت ہوئی ہے، مجھے عقل دی گئی ہے، مجھے شعور دیا گیا ہے، یہ سب کچھ یہ عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور جو دین لے کر آیا وہ بھی کوئی اضافی چیز لے کر نہیں آیا، وہی جو اللہ نے عقل میں رہنمائی رکھی ہے اسی کو زندہ کرنے کے لیے دین بھی نازل ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ